أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے اگلے درس کی طرف بڑھتے ہیں، اگلے چیپٹر کی طرف، اور ہمارا اگلا چیپٹر ہے الدرس السابع، 7th چیپٹر یا 7واں درس۔ اس میں جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اگر ہم نے کسی قریب کے مذکر کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم ھذا استعمال کریں گے، اور اگر ہم نے دور کے مذکر کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم ذالک استعمال کریں گے، اور اگر ہم نے قریب کے مؤنث کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم ھذہ استعمال کریں گے۔ اس چیپٹر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم نے دور کی کسی مؤنث کی طرف اشارہ کرنا ہو، دور کی کسی لڑکی کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم اس کے لیے تلکا کا ورڈ استعمال کریں گے۔ تو اپنے لیسن کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا آپ کو بتایا گیا ہے ایک قریب کی لڑکی ہے نقاب میں، اور دوسری جو ہے وہ دور ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک کوشچن پوچھا ہے، من ہذہ، یہ کون ہے؟ من کون، ہذہ یہ عورت یا لڑکی کون ہے؟ ہذہ آمنۃ، یہ آمنہ ہے۔ و اور، من کون، تلکا وہ، اور وہ کون ہے؟ اب تلکا سے مراد یہ ہے کہ وہ عورت، تو مؤنث کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم تلکا استعمال کریں گے۔ تلکا فاطمۃ، وہ فاطمہ ہے۔ اسی طرح آگے اور مزید پوچھا گیا ہے، ھذہ طبیبۃ، یہ ڈاکٹر ہے، یعنی قریب کی جو لڑکی ہے یہ ڈاکٹر ہے۔ وتلک ممرضۃ، اور وہ ممرضہ ہے۔ ممرضہ کہتے ہیں نرس کو عربک میں۔ وتلک، اور وہ ممرضۃ، نرس ہے۔ ھذہ من الہند، یہ جو قریب کی لڑکی ہے یہ انڈیا سے ہے۔ وتلک من الیابان، اور وہ لڑکی یابان سے ہے یعنی جاپان سے ہے۔ ھذہ طویلۃ، یہ لمبی ہے، طویل لمبائی میں لمبے کو کہتے ہیں۔ وتلک قصیرۃ، اور وہ چھوٹی ہے۔ اسی طرح سے آگے آئیے، آگے ہے من ھذا، قریب کے مذکر کی طرف اشارہ ہے تو ہم ھذا استعمال کریں گے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا حامد، یہ حامد ہے۔ و اور، من کون، ذالک وہ، اور وہ کون ہے؟ ذالک علی، وہ علی ہے۔ کیا، تلکا وہ، دجاجۃ، دجاجہ ہے۔ دجاجہ مرغی کو کہا جاتا ہے عربک میں۔ اتلک دجاجۃ، کیا وہ مرغی ہے؟ لا، نہیں، تلکا بطۃ، وہ بطخ ہے۔ تو بطۃ جو ہے یہ عربک میں مؤنث ہے، کیونکہ آخر میں آپ گولتا دیکھ رہی ہوں گی، اسی لیے یہ اس کے جو اشارہ دور کے لیے ہم نے کیا ہے وہ تلکا میں کیا ہے۔ پھر آگے ہے ما تلکا، وہ کیا ہے؟ تلکا بیضۃ، وہ انڈا ہے۔ تو بیضۃ کے آخر میں بھی گولتا ہے، تو لہٰذا یہ بھی مؤنث ہم کنسیڈر کریں گے، اور جب اس کے لیے دور کا اشارہ ہم نے کرنا ہوگا، یہ دور ہوگا اور ہم نے اشارہ کرنا ہوگا تو ہم تلکا استعمال کریں گے۔ تلکا بیضۃ، وہ انڈا ہے۔ پھر آگے ہے ھذہ، یہ سیارۃ المدرس،
سیارتو جو ہے یہ عربک میں گاڑی مؤنث کنسیڈر کی جاتی ہے، اسی لیے اس کے لیے جو قریب کا اشارہ آیا ہے وہ ہی آیا ہے۔ ہی یہ سیارت المدرسی مضاف اور مضاف الیہ کی کمبینیشن ہے، مدرسی مضاف الیہ ہے اور سیارتو مضاف ہے، تبھی السیارہ نہیں آیا، شروع میں الف لام نہیں آیا اور تا کے اوپر گول یعنی دو پیشوں والی تنوین نہیں آئی، اسی لیے یہ مضاف ہے۔ سیارت المدرسی ٹیچر کی گاڑی، یہ ٹیچر کی گاڑی ہے۔ اور تلکا وہ سیارت المدیری مینیجر کی گاڑی ہے۔ اسی طرح آگے ہے کیا ساعتو گھڑی عباس کی ہی یہ ہے، کیا یہ عباس کی گھڑی ہے؟ اور یہ جو بڑی والی گھڑی ہے قریب ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ عباس کی گھڑی ہے؟ تو لا نہیں، ہی یہ ساعتو حامدن، یہاں پر بھی مضاف اور مضاف الیہ کی کمبینیشن ہے، ساعتو مضاف ہے اور حامدن مضاف الیہ ہے، اسی لیے حامد کی گھڑی کا ترجمہ یہاں پہ کیا گیا ہے۔ تو لا نہیں، ہذہ ساعت حامد، یہ حامد کی گھڑی ہے، تلکا وہ، تو گھڑی مؤنث ہے اسی لیے اس کے جب دور کے لیے اشارہ کیا جا رہا ہے تو تلکا کا کیا جا رہا ہے۔ تلکا ساعت عباس، وہ عباس کی گھڑی ہے، یعنی جو دور ہے وہ عباس کی گھڑی ہے۔ ذالک دیکن، یہ مرغا ہے، تو یہ کا ترجمہ ہم نہیں کریں گے، ہم وہ کا ترجمہ کریں گے، کیونکہ یہاں دونوں پہ ہمیں دور کا اشارہ بتایا ہوا ہے، دجاجہ بھی دور ہے اور دیکھ بھی دور ہے، تو یہ ترجمہ کرنا غلط ہو جائے گا، ہم وہ ترجمہ کریں گے۔ اور فرق کیا ہے؟ وہ مذکر کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ذالکا، اور وہ مؤنث کی طرف اشارہ کرنا ہو تو تلکا۔ ذالک دیکن، وہ مرغا ہے، وتلک دجاجۃ، اور وہ مرغی ہے۔ اب ہم اپنی ایکسرسائزز پر آتے ہیں، تمرین پر آتے ہیں۔ اقرأ، پڑھیں، وکتب اور لکھیں، پڑھیں اور لکھیں۔ پہلا دیکھیے، ہذہ یہ مدرسۃ، مدرسہ ہے۔ اب مدرسہ کے آگے اینڈ پر گولتا آ رہی ہے، اور جب بھی کسی ورڈ کے آخر میں گولتے آتی ہے تو یہ شو کرواتی ہے کہ یہ مؤنث ہے، تو مدرستن بھی مؤنث ہے، اسی لیے قریب کا جب اس کے لیے اشارہ دیا گیا ہے تو ہذہ کا دیا گیا ہے۔ ہذہ مدرستن، وتلک، اور وہ جامعۃ، یونیورسٹی ہے۔ جامعۃ بھی مؤنث ہے، کیونکہ اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے، اور دور کے لیے جب اس کے لیے اشارہ کیا جا رہا ہے تو تلک آیا ہے۔ ہذہ مدرسۃ وتلک جامعۃ۔ اسی طرح سیکنڈ ہے، ذالک وہ، حمار گدھا ہے، گدھا مذکر ہی ہوتا ہے تو اس کے لیے جب دور کا اشارہ کیا گیا ہے تو ذالک دیا گیا ہے۔ وتلک، اور وہ، بقرۃ، وہ گائے ہے۔ گائے جو ہے یہ مؤنث ہے، آگے گولتا آ رہی ہے اس کے آخر میں، اسی لیے یہ جب دور کا اشارہ اس کے لیے دیا جا رہا ہے تو تلک۔ کیا، ذالک وہ، مسجد، مسجد ہے، کیا وہ مسجد ہے؟ لا نہیں، تلک مدرسۃ، وہ مدرسہ ہے۔ اگلا ہے، ھذا جمل، یہ اونٹ ہے،
وَتِلْكَ نَاقَةٌ، اور وہ ناقتن ہے، ناقتن اونٹنی کو کہتے ہیں، تو اور وہ اونٹنی ہے۔ پانچواں ہے ہذہ، یہ مدرستن مدرسہ ہے، وَتِلْکَ، اور وہ طالبۃن ایک فیمیل اسٹوڈنٹ ہے، طالبٌ یہ میل اسٹوڈنٹ کے لیے آتا ہے، مذکر طالب علم کے لیے آتا ہے، اور طالبۃن فیمیل اسٹوڈنٹ کے لیے آتا ہے، مؤنث طالبہ کے لیے آتا ہے۔ ھذا یہ کلبٌ کتا ہے، وذالک اور وہ قطٌ بلّا ہے، تو بلّا مذکر ہوتا ہے، اسی لیے جب دور کا اشارہ دیا ہے تو ذالک دیا ہے۔ ساتواں ہے ھذا یہ بیت المؤذن، مؤذن کا گھر ہے، تو یہاں پر بھی مضاف اور مضاف الیہ کی کمبینیشن ہے، اسی لیے میں نے مؤذن کا گھر ترجمہ کیا ہے اور بیت المؤذن پڑھا ہے۔ تو ھذا بیت المؤذن یہ مؤذن کا گھر ہے، وَتِلْکَ اور وہ حدیقۃ التاجر، حدیقہ کہتے ہیں باغیچے کو یا باغ کو، التاجری تاجر کا، یہاں پر بھی مضاف اور مضاف الیہ کی کمبینیشن ہے، وَتِلْکَ حدیقۃ التاجر اور وہ تاجر کا باغیچہ ہے۔ اب ہم اپنی اگلی ایکسرسائز، اگلی تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ اشر اشارہ کرنے کو کہتے ہیں، اشر اشارہ کریں، الی الکلمات الآتیۃ آنے والے کلمات کی طرف، بسمی با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اسمی اشارتن، للبعید بعید کا اسم اشارہ لگاتے ہوئے آپ نے اشارہ کرنا ہے، اور بریکٹ میں ذالک بھی دیا ہوا ہے دور کے اشارے کے لیے مذکر کے لیے، اور تلک دیا ہوا ہے دور کے مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ تو یہ آپ نے اب خود سے کرنا ہے۔ قریب کے لیے جب ہم نے مذکر کی طرف اشارہ کرنا ہو ہم ھذا استعمال کرتے ہیں، مؤنث کے لیے ھذہ، دور کے مذکر کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم ذالک استعمال کرتے ہیں، اور مؤنث کے لیے تلک۔ ڈیش امن، امن والدہ کو کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ کون کون سے مذکر ہیں اور کون کون سے مؤنث ہیں، اس کا اشارہ آپ نے خود لگانا ہے۔ ڈیش امن، والدہ کے لیے امن کا ورڈ آتا ہے۔ سیکنڈ ہے ڈیش ابن، ابن باپ کو کہتے ہیں۔ تھرڈ ہے ڈیش قلم، پین کو کہتے ہیں، اور یہ قلم جو ہے یہ مذکر ہی کنسیڈر کیا جائے گا، تو جب دور کا اس میں اشارہ لگائیں گے ہم تو مذکر کا لگائیں گے۔ ڈیش ملعقۃ، ملعقہ چمچ کو کہتے ہیں، اور آخر میں آپ لوگ گولتا دیکھ رہے ہیں تو یہ مؤنث ہے۔ تو ڈیش امن، تلک امن، سیکنڈ ہے ڈیش ابن، ذالک ابن، تیسرا ہے ڈیش قلم، مذکر ہے تو ذالک قلم، چوتھا ہے ڈیش ملعقۃ تو تلک ملعقۃ۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سالو کرنا ہے۔ دور کا اس میں اشارہ لگانا ہے صرف، مذکر کے لیے مذکر کا، مؤنث کے لیے مؤنث کا۔ ڈیش عین، عین ہم نے دیکھا تھا یہ پچھلے سبق میں کہ یہ مؤنث ہے۔ چھٹا ہے ڈیش حجر، حجر پتھر کو کہتے ہیں، یہ مذکر ہے۔ ساتواں ہے ڈیش قمیص، قمیص مذکر ہے تو اس کے لیے ہم دور کا مذکر ہی اس میں اشارہ لگائیں گے۔ ڈیش قدر، قدر دیگچی کو کہتے ہیں،
اور یہ مؤنث ہے، تو اس کے لیے دور کا اسم اشارہ مؤنث ہی لگائیں گے۔ 9 ہے ڈیش نافذتن، نافذتن یہ مؤنث ہے، کھڑکی کو کہتے ہیں، تو اس کے لیے دور کا مؤنث کا اسم اشارہ لگائیں گے۔ 10واں ہے ڈیش بقرتن، بقرہ گائے کو کہتے ہیں اور یہ مؤنث ہے۔ 11 ہے ڈیش مکتبن، مکتبن ٹیبل اور یہ مذکر ہے۔ 12واں ہے ڈیش ناقتن، ناقتن اونٹنی کو کہتے ہیں، اینڈ پہ گولتا آ رہی ہے تو یہ مؤنث ہے۔ 13 ہے ڈیش مہندسن، مہندس کہتے ہیں انجینئر کو، تو انجینئر مذکر ہے یہاں پر، اس کے لیے دور کا مذکر کا اسم اشارہ لگائیں گے۔ اگلا ہے ڈیش مؤذن، مؤذن بھی مذکر ہے۔ اگلا ہے ڈیش ممرضۃن، آگے گولتا آ رہی ہے تو یہ مؤنث ہے۔ ڈیش سریرن، سریرن بیڈ مذکر ہے۔ ڈیش حدیقتن، حدیقتن یہ بھی مؤنث ہے۔ ڈیش طالبتن یہ بھی مؤنث ہے۔ ڈیش جملن، جمل مذکر ہے۔ ڈیش بطتن یہ مؤنث ہے۔ تو دور کے آپ نے لگانے ہیں، قریب کے نہیں لگانے۔ دور کے لگانے ہیں اسماء اشارہ، مذکر کے لیے مذکر کے اور مؤنث کے لیے مؤنث کے۔ تو الکلمات الجدیدہ، جو نئے کلمات ہم نے دیکھے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ الممرضۃ، الف لام لگ گیا تو آخر میں نے ایک پیش پڑھی ہے، الممرضۃ۔ الحدیقۃ، البتۃ، المؤذن، الناقۃ، البیضۃ۔ ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، اور یہ بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اگر شروع میں الف لام آ گیا ہے تو آخر میں آپ نے ایک ہی پیش پڑھنی ہے، دو نہیں پڑھنی۔ تو آج کے لیسن کی سمری بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اسماء الاشارہ للقریب، قریب کے لیے جو اسم اشارہ آتا ہے مذکر کے لیے وہ ھذا آتا ہے، جیسے یہاں پہ اگزامپل دی ہوئی ہے ھذا محمد۔ اور جب دور کے مذکر کی طرف اشارہ کرنا ہو اسماء الاشارہ للبعید، دور کے لیے، تو ذالک کا استعمال کرتے ہیں، ذالک حامد۔ اسی طرح اگر قریب کی مؤنث کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ھذہ آمنۃ، اور اگر دور کی کسی لڑکی کی طرف اشارہ کرنا ہو تو تلک زینب۔ تو ھذا ذالک اور ھذہ تلک، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں۔